السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب النکاح باب الکفاءۃ والخیار، سبق نمبر ہے 218 218۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنتہ زینب علی ابی العاص بن ربیع بعد 6 سنین بالنکاح الاول ولم یحدث نکاحا، رواہ احمد والاربعۃ الا النسائی وصححہ احمد والحاکم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو 6 سال بعد پہلے نکاح کی بنا پر ہی ابو العاص کے پاس بھیج دیا، نیا نکاح نہیں کیا تھا۔ پیارے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں، جناب زینب اور اسی طرح جناب رقیہ، جناب ام کلثوم، جناب فاطمہ رضوان اللہ علیہن اجمعین، اور جناب زینب ابو العاص کے نکاح میں تھی۔ ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا اور جناب زینب ہجرت کر کے مدینہ آ گئیں۔ جب ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو سابقہ نکاح پر ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو العاص کے طرف لٹا دیا، ابو العاص کے پاس بھیج دیا اور نیا نکاح نہیں کیا گیا۔ حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام تھا مقسم، میم کے نیچے کسرہ اور کاف ساکن، مقسم بن ربیع بن عبد العزا۔ حضرت ابو العاص بن ربیع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد تھے، جناب زینب ان کے نکاح میں تھی۔ ابو العاص بن ربیع بدر کے روز حالت کفر میں قید کر لیے گئے، پھر فدیہ لیے بغیر ہی ابو العاص کو رہا کر دیا گیا اور ابو العاص بن ربیع سے کہا گیا کہ زینب کو ہمارے پاس بھیج دینا۔ ابو العاص نے ایسا ہی کیا اور پھر حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عزیز اور محبوب تھے اور جنگ یمامہ میں اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی خاطر دیتے ہوئے شہید فی سبیل اللہ ہوئے۔ اور اسی طرح بعض روایات کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زینب کو 2 سال بعد واپس کر دیا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2240 اور ابن ماجہ میں ہے 2009، اور اسی طرح ایک روایت میں 3 سال کا بھی ذکر ہے۔ اور ان تمام روایات کے اندر جو ہے وہ محدثین اور محققین نے تطبیق کی صورتحال پیدا کی اور اس کے تعلق سے پھر ایک خلاصہ اور بحث۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو 6 سال بعد پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر ابو العاص کے پاس بھیج دیا، نیا نکاح نہیں کیا گیا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا عورت
اگر مسلمان ہو جائے خاوند کافر ہو تو ان کا معاملہ ختم، اور اگر پھر خاوند بھی مسلمان ہو جائے تو عورت کو اسی پہلے نکاح پر اس کے خاوند کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ اور اس کے تعلق سے پھر فقہا کے مختلف اقوال ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب عورت اسلام قبول کر لے پھر اس عدت کے دوران میں اس کا خاوند بھی اسلام میں داخل ہو جائے تو وہی اپنی بیوی کا زیادہ مستحق ہے، لیکن جب عورت اسلام قبول کر لے اور اس کا خاوند عدت کے دوران میں اسلام قبول نہ کرے اور عدت کی مدت بھی ختم ہو جائے تو دونوں میں جدائی واقع ہو جائے گی۔ اب اسے جدید نکاح کے ماں سوا کسی صورت میں واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے تعلق سے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی حدیث میں عدت کا اعتبار مذکور نہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاتون سے پوچھا کہ کیا اس کی عدت ختم ہوئی یا نہیں ہوئی وغیرہ ذالک۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بہت سے مردوں نے اور ان کی بیویوں نے اسلام قبول کیا، اور میاں بیوی میں سے کسی کا قبول اسلام جلدی تھا، کسی کا بہت دیر سے تھا۔ زاد المعاد۔ اگلی حدیث، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رد ابنتہ زینب علی ابی العاص بنکاح جدید۔ قال الترمذی حدیث ابن عباس اجود اسنادا والعمل علی حدیث عمرو بن شعیب۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی زینب کو ابو العاص کے پاس، ابو العاص بن ربی، ابو العاص کے پاس جدید نکاح کے ساتھ واپس بھیجا، اور یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ صحیح یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سابقہ نکاح پر ہی جناب زینب رضوان اللہ علیہا کو ابو العاص بن ربی کے پاس بھیج دیا، نکاح جدید نہیں ہوا۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ عمل عمر بن شعیب والی حدیث پر ہے تو اس سے مراد صرف اہل عراق کا عمل ہے، اہل عراق کا عمل ہے، نہ کہ تمام فقہا و محدثین کا۔ اور اس میں صحیح یہی ہے کہ سابقہ نکاح پر ہی نبی علیہ السلام نے زینب رضوان اللہ علیہا کو ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت اسلمت وعلمت باسلامی فانتزعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زوجها الآخری وردها الى زوجها الاولی۔ رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ وصححہ ابن حبان والحاکم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اسلام قبول کیا، پھر نکاح بھی کر لیا، اتنے میں اس کا پہلا خاوند آیا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا اور اس عورت کو، بیوی میری کو میرے اسلام قبول کرنے کا علم بھی تھا، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو اسے دوسرے شوہر سے جدا کر کے پہلے خاوند کے پاس بھیج دیا۔ یہ روایت سندن ضعیف ہے، روایت سندن ضعیف ہے، تاہم مسئلہ یہی ہے کہ اختلاف دین کی وجہ سے
جب میاں بیوی کے درمیان جدائی اور علیحدگی ہو جائے، یعنی عورت اسلام قبول کر لے، خاوند اسی طرح کافر ہو، میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف دین کی وجہ سے جدائی واقع ہو جائے، عورت اسلام قبول کر لے، پھر عورت کے ایام عدت میں مرد بھی مسلمان ہو جائے اور اس عورت کو اس خاوند کے قبول اسلام کا علم بھی ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ دوسری جگہ نکاح کرنے کی قطعاً مجاز نہیں کرے گی، تو نکاح باطل قرار پائے گا۔ پیارے بھائیوں، یہ سبق نمبر تھا 218۔ آج کے سبق سے یہ معلوم ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زینب کو ابو العاص کے پاس پہلے ہی نکاح پر واپس بھیج دیا، تو جب بیوی مسلمان ہو جائے، خاوند کافر ہو، اور پھر اگر خاوند بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو اسے سابقہ نکاح پر اس کی بیوی اس کے پاس بھیج دی جائے گی۔ اور اسی طرح اگر عورت اسلام قبول کر لیتی ہے اور پھر اس کے شوہر نے اس کی عدت کے اختتام سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تو یہ اس کی بیوی رہے گی، اور اگر عدت ختم ہو گئی تو پھر عورت خود مختار ہے، وہ جس سے چاہے نکاح کر لے، اور اگر پہلے شوہر کا انتظار کرنا پسند ہو تو پھر انتظار کر لے۔ اور عورت شادی نہیں کرتی بلکہ پہلے خاوند کا انتظار کرتی ہے، بنا شادی کے رہتی ہے، اور اس کا خاوند بھی اسلام قبول کر لیتا ہے، تو بغیر تجدید نکاح کے وہ اس کی بیوی رہے گی، اسی کے پاس واپس جا سکتی ہے یا بھیجی جا سکتی ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب زینب رضوان اللہ علیہا کو ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔